يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، عزیزان گرامی، ماہ رمضان المبارک دھیرے دھیرے اپنی ارتقاء کی منزل کی طرف گامزن ہے. ایسے میں وہ تاریخ آ گئی ہے جس میں رسول اسلام غمزدہ ہیں، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ 10 رمضان المبارک سن 10. اس سلسلے سے چھوٹی سی گزارش آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. جناب ام المومنین حضرت خدیجہ ایک مرکزی شخصیت کی حامل اور مثالی خاتون تھیں. ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اسلام کی تاریخ میں بھی ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، اور آپ مرسل اعظم کے ہاں آنے سے پہلے بھی ایک تاریخی شخصیت کی حامل تھیں، کیونکہ اس دور میں بھی مالی اعتبار سے پورے عرب میں ایک مرکزی حیثیت آپ کی تھی اور کوئی آپ کا مد مقابل نہیں تھا. ام المومنین سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ دور جاہلیت میں بھی مکارم اخلاق اور صفات حمیدہ اور اعلیٰ انسانی اقدار کی مالک تھیں. دور جاہلی میں بھی آپ کو طاہرہ اور سیدہ قریش کہا جاتا تھا. چنانچہ علامہ ہلی لکھتے ہیں کہ کانت تدعی فی الجاہلیہ بالطاہرہ وکان یقال لہا سیدۃ قریش. شہزادی خدیجہ جاہلیت کے دور میں بھی طاہرہ کے لقب سے ملقب تھیں اور عوام و خواص میں انہیں سیدہ قریش کہا جاتا تھا. اسی طرح سے آپ کی عظمت کے سلسلے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ مرسل اعظم سے شادی سے قبل بھی شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی بڑی معیاری زندگی تھی اور بڑی مثالی خاتون آپ تھیں. آپ کا اخلاق تب بھی بہت بلند تھا اور ان کے قریب دور جاہلی کو گزرنے کی جرات نہیں تھی. وہ ہمیشہ غربا پروری میں مشغول رہتی تھیں. بیواں یتیموں کا ہمیشہ ان کے دروازے پر پیٹ بھرتا تھا. فقیروں کو ہمیشہ آپ کی چوکھٹ پر کھانا ملتا تھا. مسافروں کو سواری ملتی اور حاجت مندوں کی مرادیں پوری ہوتی تھیں. شہزادی عرب کے کمالات و خصوصیات اور عمدہ عادات و اخلاق آپ کے عرب میں اتنے مشہور تھے اور زبان زد خلائق تھے کہ پورا عرب آپ کو طاہرہ اور سیدہ قریش کے نام سے پکارتا تھا. چنانچہ زبیر جو مشہور تاریخی شخصیت ہیں اہل سنت کے نزدیک بھی، وہ کہتے ہیں کانت تدعی فی الجاہلیۃ بالطاہرہ. زبیر کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں بھی خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ طاہرہ کے معزز لقب سے پکاری جاتی تھیں. اور اسی طریقے سے جناب ام المومنین وہ عظیم خاتون ہے کہ ہم کو یہ بات بولتے ہوئے اور کہتے ہوئے ہمیں دل کو سکون ملتا ہے کہ خدیجہ طاہرہ کے عظیم شوہر کو جس طرح سے کفار نے امین و صادق کا خطاب دیا تھا، اسی طرح شہزادی کو بھی سیدہ قریش اور طاہرہ کا لقب دیا تھا. خود مرسل اعظم نے بھی آپ کو نجیب الطرفین اور کائنات کی بہترین 4 عورتوں میں قرار دیا. چنانچہ آپ فرماتے ہیں خیر النساء العالمین اربعون مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد و آسیہ بنت مزاحم. اس حدیث کو دنیا کے سارے دیانتدار علماء اور محققین مذہب نے تسلیم کیا ہے اور ان کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. صاحب استیاب نے بھی اس حدیث کو 8 طریقوں سے نقل کیا ہے.
یہ حدیث مناقب آل ابی طالب میں بھی جو ہے وہ جلد 3 صفحہ 322 میں، اور اصابہ کے حاشیے پر بھی جلد 3 صفحہ 384 پر یہ نقل ہوئی ہے۔ بہرحال بعض ازواج نبی اپنی تمام تر جو ہے وہ شہرت کے باوجود شہزادی عرب حضرت خدیجہ کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے چاند کے مقابلے میں ستارے، بلکہ اس سے بھی کمتر اور ہیچ۔ اور اب آپ کے سامنے جناب خدیجہ کے فضل و شرف کا ذکر تھوڑا سا کرتے ہوئے آپ کی شہادت کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی۔ جناب خدیجہ طاہرہ کے فضل و شرف، مکرمت و بزرگی اور امیر ترین عرب میں ہونے کا تمام مورخین نے کلمہ پڑھا ہے۔ چنانچہ واقدی لکھتا ہے کہ کانت خدیجہ بنت خویلد بن اسد ابن عبدالعزیٰ ابن قصیب امرأۃ حاذمۃ شریفۃ ما اراد اللہ بها من الکرامت والخیر وہی یومئذ افضلہم قریش نسبا وآدمہم شرفا واکثرہم مالا وکل قومہا کان حریصا علی نکاحہا، یعنی جناب خدیجہ بنت خویلد ابن اسد ابن عزا ابن قصا ابن کلاب امرأۃ حاذمۃ، ایک عقل مند اور دانشمند خاتون تھیں، شریف خاتون تھیں، اور آپ صاحب کرامت اور صاحب شرافت و خیر تھیں، اور قریش میں نسب کے اعتبار سے بھی سب سے افضل تھیں، اس لیے کہ آپ کا نسب اور رسول اللہ کا نسب دونوں جا کے اوپر ملتا ہے، چونکہ آپ کے والد جو ہے جناب اسد علیہ السلام کے جو ہے وہ بیٹے ہیں اور اسی سلسلے نسب میں ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ وَآدَمُهُمْ شرف، اور شرف کے لحاظ سے بھی آپ بلند ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ مَالًا، واقدی لکھتے ہیں کہ مال کے اعتبار سے بھی آپ کثرت پورے عرب میں رکھتی ہیں، جتنے عرب کے لوگ تب مل کے شام کے بازار میں اتارتے تھے اپنا مال اور کھجور، اتنا جناب خدیجہ کے کھجوروں سے لدے ہوئے اکیلے جو ہے وہ مال تجارت کے جاتے تھے۔ وہ یومئذ وکل قومہا کان حریصا علی نکاحہا، اور ان کی قوم کا ہر فرد آپ سے نکاح کرنے پر حریص تھا اور خواہش مند تھا۔ خود عائشہ کا بھی بیان ہے کہ کان رسول اللہ لا یکاد یخرج من البیت حتی یذکر خدیجہ ویحسن ثناؤہ علیہا، کبھی بھی آپ گھر سے نہیں نکلتے تھے مگر جناب خدیجہ کا ذکر کرتے ہوئے اور آپ کی بہتر سے بہتر تعریف کرتے ہوئے، یحسن ثناؤہ علیہا، اصابہ جلد 203 صفحے کے اوپر۔ مگر ہزار حیف کہ ایسی عظیم خاتون، بعثت کے 10واں سال تھا، بعثت کا 10واں، ابو طالب علیہ السلام کا گھرانہ قید سے نکل کر شہر کی آزاد فضا میں آ گیا تھا کہ اچانک دیکھتے دیکھتے یہ سکون غارت ہوا، اور اسی سال پیغمبر کے 2 محبوب، ایک تو وہ جس کی گود میں سرکار کو پناہ ملتی تھی اور سکون ملتا تھا، یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام، 26 ماہ رجب میں آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ اس دنیا کو چھوڑ کر عالم جادوانی کی طرف رحلت فرما گئے، اور اسی کے 3 مہینے بعد 10 رمضان المبارک سن 10 کو آپ جو ہے وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ وہ محبوبہ نبوت کہ جن کے ہر عمل سے پیغمبر کو سکون ملتا تھا، جو جناب فاطمہ کی والدہ ہونے کا شرف رکھتی تھیں، جس نے امامت اور حجیت خدا کی جانب سے آج تک اس کی آغوش سے قائم ہوئی، یعنی جناب فاطمہ اور ان کی 11 اولاد اور خود شوہر نامدار، یہ سب اسی سلسلے میں ہیں۔ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، یہ 2 چراغ نبوت کیا گل ہوئے
کہ کافروں کے گھر گھی کے چراغ جلنے لگے اور جو کافر مایوس ہو رہے تھے ان میں جی جان آ گئی، اور اس طرح سے وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مرنے کے اوپر خوشحال ہو گئے، جناب ابو طالب کے مرنے کے اوپر خوشحال ہو گئے، اور ادھر اللہ کا نبی رنجیدہ ہو گیا۔ اس بنیاد پر پیغمبر نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، یعنی غم کا سال۔ اتنا بڑا صدمہ پہنچا پیغمبر کو کہ پیغمبر نے اس پورے سال کو، اسلام میں 3 دن حزن منایا جاتا ہے، لیکن یہ اکلوتا اور تنہا وہ سال ہے کہ پیغمبر نے ان 2 عظیم ہستیوں کے ریلت فرما جانے کی وجہ سے، جو نبوت کے مضبوط سہارے تھے، پیغمبر نے اس سال کو، پورے سال کو معنون اور نامزد کیا غم کے سال سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عظیم ہستیاں، اسلام کے عظیم ستون منہدم ہو جائیں اور عظیم مضبوط جو ہے وہ سہارے اگر نبوت کے ٹوٹ جائیں اور ختم ہو جائیں تو پورا سال غم کا سال منایا جا سکتا ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کے لیے جو 2 مہینہ 8 دن کے غم منانے پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو نبی کی سیرت کو بھولنا نہیں چاہیے کہ نبی نے پورے سال کو عنوان حزن اور عنوان غم قرار دیا، یعنی غم کا سال قرار دیا۔ ہم تمام اپنے سامعین اور ناظرین سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ کل یوم غم ہے، کیونکہ رسول خدا غمزدہ ہیں، اور رسول خدا جب غمزدہ ہیں تو امام زمانہ بھی غمزدہ ہیں۔ ہم اپنی طرف سے اور آپ تمام سامعین اور مومنین کی طرف سے، بلکہ پورے عالم اسلام کی طرف سے ان کے حقیقی وارث غم امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت آپ کی جد ماجدہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی شہادت پر پیش کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔